فرعون کا اصل نام کیا تھا؟ دنیا میں بے شمار بادشاہ آئے، ان میں بعض مسلمان اور بعض کافر تھے، مگر کافر بادشاہوں میں فرعون وہ انوکھا بادشاہ تھا جس نے نہ صرف تکبر کیا اور حق سے اعتراض کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا، جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے: اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ یہی دعویٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کھلی مخالفت اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنی۔ اس کا اصل نام مصعب ابن ریان ابن ولید تھا۔ چونکہ مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، اس لیے جب یہ مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس کا بھی لقب فرعون پڑ گیا۔ فرعون بادشاہ کیسے بنا؟ فرعون ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا جس کا باپ چرواہا تھا۔ آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے، اس لیے اس کی ماں نے اسے نصیحت کر کے بھیجا کہ بیٹا آئے دن گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، اس لیے کچھ ہاتھ پاؤں چلاؤ تاکہ گزارا ہو سکے۔ یہ نکلا تو اس نے چوری کا کبھی مشغلہ اختیار کر لیا اور اس کی چوریوں سے لوگ تنگ آ گئے۔ آخر کار یہ خبر بادشاہ وقت کے پاس پہنچی۔ اس نے گرفتاری کا حکم صادر کیا۔ جب یہ دربار میں لایا گیا اور اس نے چوری سے متعلق پوچھا گیا تو اس نے چوریوں کا اقرار کیا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا اور کچھ سزا بھگت کر چھوٹ گیا، مگر اس نے ایک انوکھا مشغلہ اختیار کیا کہ قبرستان میں بیٹھ جاتا اور جو بھی میت دفن کرنے لوگ آتے تو انہیں کہتا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے یہاں متعین کیا گیا ہے اور دفن کرنے کی فیس دو۔ چنانچہ اس کا یہ کاروبار بھی چلتا رہا۔ جب بادشاہ کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اس نے ان سے بھی پیسے مانگے تو بادشاہ تک شکایت پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آدھے پیسے تمہارے اور آدھے پیسے میرے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ بہت چلاک انسان ہے، چلاک اور ہوشیار ہے، اگر اس کو کوئی عہدہ دے دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ بادشاہ کو یہ مشورہ پسند آیا تو اس نے فرعون کو چوکیداروں کا نگراں بنا دیا۔ اس نے نگراں بننے کے بعد ہی چالاکی و مکاری شروع کر دی اور بادشاہ کو قتل کر کے خود تخت سنبھال لیا۔ اس طرح یہ تخت و تاج کا مالک بنا۔ چونکہ مصر کا بادشاہ تھا اس لیے فرعون کا لقب پڑا۔ بادشاہ بننے کے بعد فرعون کا پہلا حکم۔ فرعون جب تخت شاہی پر بیٹھا تو اس نے کفرہات کی وہ رسمیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے سرزمین مصر سے ختم ہو چکی تھیں از سر نو شروع کر دیں، جن کا خیر مقدم مصر کی تمام رعایا نے بڑی جوش و خروش سے کیا، مگر آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل نے ان تمام خود ساختہ رسموں کو ماننے سے انکار کر دیا اور ایسا زوردار انکار کیا کہ فرعون نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کر کے انہیں ان رسومات پر ابھارنا چاہا، لیکن اس قوم نے ان تمام باتوں کی تردید کی اور اپنے ایمانی جذبات سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اسی لیے کسی غیر اللہ کو وہ سجدہ نہ کریں گے، اور سب نے متفقہ طور پر فرعون سے یہ درخواست کی کہ ہمیں اس خدمت سے معافی دیں۔ یہ سن کر فرعون غصے میں سرخ ہو گیا اور اس وقت حکم صادر کیا کہ آج سے تمام مشکل اور حقیر قسم کے پیشے بنی اسرائیل سے کروائے جائیں اور خبردار کوئی ان پر رحم نہ کھائے۔ فرعون کی ظلم و ستم کی ابتدا۔ جب فرعون کے سامنے بنی اسرائیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو فرعون نے تمام مشکل اور حقیر قسم کے پیشے بنی اسرائیل سے کروانے کا حکم دے دیا۔ اس اعلان کے بعد سے بنی اسرائیل پر فرعون اور اس کے سپاہیوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے اور تمام سخت کام جیسے سنگ تراشی، بیلداری اور تمام رات چوکیداری وغیرہ زبردستی بنی اسرائیل کے سپرد کر دیے۔ اور اس فرعون نے ایک حکم یہ بھی دیا کہ بنی اسرائیل کی ساری قوم میں سے خاص طور پر ان کی حاملہ عورتوں سے پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر کٹوائیں اور ڈھالوائے جائیں۔ بس سوائے اس قوم یعنی بنی اسرائیل کے تمام اقوام نے فرعون اور اس کے عکسی تصویروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ جو شخص سجدہ کرنے سے انکار کرتا یا کسی اور حکم میں چو چرا کرتا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوتا تھا۔
اور سب سے عام سزا یہ دی جاتی تھی کہ ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھیں۔ تصویروں کو سجدہ۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ ادنیٰ اور اعلیٰ تمام رعایا مجھے سجدہ کریں۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے سے سجدہ کیا اور پھر وزیروں سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز کے رہنے والے تھے ان کے لیے سونے کے مجسمے بنوائے اور ان کے نیچے ہاتھی کے دانت، ابناس اور چاندی کے تخت رکھے، اور ان کے آس پاس سنہری درخت جڑوائے اور ان کی پتیاں زمرود کی تیار کروائیں، اور چاندی کے پرندے تیار کروا کے ان کی چونچ میں جواہر دے کر درخت کی ہر شاخ پر بٹھا دیے تھے، اور ہر جانور میں ایسی ترکیب رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتے تو اس کے پیٹ میں سے یہ آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگو، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور گاؤں والے اس مورتی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے۔ حامان کا مشورہ۔ پھر ایک دن حامان جو کہ اس کا وزیر تھا، اس نے اس کی سفارش کی کہ اے عالی جان، ان کو مہلت دے تاکہ یہ سوچ سمجھ کر بادشاہ کے حکم کو قبول کر لیں۔ تو فرعون نے ان کو جلانا موقوف کر دیا، لیکن ان پر مشکل کام ڈالے، اور کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ۔ ان مظالم پر کامیابی سے فرعون کی فرعونیت میں مزید اضافہ ہوا، اور وہ انتہا درجے کا مغرور ہو گیا، اور اب کھلے لفظوں میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، جن کے الفاظ یہ ہیں سورہ نازعات میں کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ خدا ہوں۔ یہ سن کر تو ابلیس کو بھی غصہ آ گیا، اور اس نے فرعون سے کہا کہ میں نے صرف آدم علیہ السلام سے بہتر ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس سے میرا یہ حشر ہوا۔ اے لعین، تو خدا پاک سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تیرا کیا حشر ہوگا؟ لیکن وہاں حشر سے کیا بحث، وہاں تو موجودہ سے غرض تھی۔ رعایا کی فریاد۔ فرعون کے زمانے میں کئی برس قحط سالی ہوئی، جس سے اس کی رعایا سخت پریشان تھی اور پیاس کے سبب سے مرنے لگی۔ جب یہ حالت ہوئی تو مخلوق جمع ہو کر فرعون کے پاس آئی، جو کہ جعلی خدا بنا ہوا تھا، اور کہا کہ تو ہمارا خدا ہے، اور کیسا خدا ہے کہ ہم قحط سالی سے تباہ ہو رہے ہیں اور تو بارش نہیں برساتا؟ اگر تو نے ہم پر بارش نہ برسائی تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر کوئی بھی باقی نہ رہے گا، لہٰذا جلد بارش برسا تاکہ ہم بچ سکیں۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ اچھا، میں بارش برساؤں گا، اطمینان رکھو، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ہم فلاں تاریخ کو فلاں روز مصر کے میدان میں نکلیں گے اور پھر وہاں پہنچ کر بارش برسائیں گے، اور نیز مصر کا بچہ بچہ اس روز ہمارے ساتھ جلوس کے ہمراہ چلے اور ہمارے بارش برسانے کا تماشا دیکھیں۔ یہ خبر نہ صرف مصر میں مشہور ہوئی بلکہ دور دراز اور ملکوں شہرت پکڑ گئی،
کہ فلاں تاریخ اور فلاں دن فرعون اپنی قدرت سے بارش برسائے گا۔ جعلی خدا کی خدائی۔ بالآخر وہ مقررہ تاریخ بھی آ پہنچی۔ اس دن پورا عالم جمع ہو گیا اور اب فرعون انتہائی غرور کے ساتھ اپنے محل سے نکلا اور مخلوق کے ساتھ لے کر مصر کے میدان میں پہنچا اور وہاں سے ایک پہاڑی کی جانب اپنا رخ کیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ تم سب یہاں ٹھہرو، ہم پہاڑ پر جا کر تمہارے لیے بارش برساتے ہیں، اور چلتے چلتے تمام لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اب اس نے مڑ کر دیکھا کہ میں سب کی نگاہوں سے اوجھل ہوں اور اب مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ چنانچہ چاروں طرف دیکھا، جب کوئی آدمی نظر نہیں آیا تو جلدی سے پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہو گیا، اور اندھیرے میں پہنچ کر اس نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنا لباس دھجیاں دھجیاں کر دیا، اور سر پر خاک ڈالتا ہوا اس وحدہ لا شریک لا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوا سجدے میں گر گیا اور اللہ کے حضور نہایت درد کے ساتھ روتے روتے فریاد شروع کر دی۔ رحمت الہی۔ فرعون کی فریاد سے رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو گھٹائیں سر پر منڈلا رہی ہیں، اور ان میں سے یہ خوش کن ندا آ رہی ہے کہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ ان گھٹاؤں کو جہاں تم حکم دو گے وہاں برسیں گی۔ یہ سن کر فرعون باغ باغ ہو جاتا ہے۔ سائل کا سوال۔ فرعون اپنے دل میں پھولے نہ سمایا اور اسی وقت اٹھا اور غار سے نکلنا چاہتا تھا کہ ایک دم اللہ کے حکم سے غار کے دروازے پر انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر فرعون گھبرا گیا اور اسے یہ خوف دامن گیر ہو گیا کہ اب تو میری جعلی خدائی کا راز فاش ہو جائے گا، کیونکہ میری رعایا میں سے ایک شخص میرے پاس آ پہنچا ہے۔ یہ سوچ کر فرعون غصہ کی وجہ سے آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ تم کون ہو جو بلا اجازت خداوندی یہاں آ گئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اجازت خداوندی سے ہی یہاں آیا ہوں اور ایک فریاد لایا ہوں۔ فرعون نے کہا، یہ جگہ فریاد سننے کی نہیں ہے، ہمارے دربار میں آ جانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں جگہ فریاد سننے کی ہے۔ اتنے میں فرعون نے دیکھا کہ بادل سر پہ گھومتے چلے آ رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ اتنا مسرور ہوا کہ خوشی کے مارے یہ کہہ اٹھا کہ اے سائل، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، صرف ایک ہی سوال کا جواب مانگتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو غلام اپنے کریم آقا کی نافرمانی اور مخالفت کرے، اس کے سامنے اطاعت کی گردن نہ جھکائے، اس کی کیا سزا ہے؟ فرعون کا جواب میں بے ساختہ فرعون کے منہ سے یہ نکلا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اسے سامنے بہتے ہوئے دریائے کلزم میں ڈبا دیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے دربار تک رسائی میری کیوں کر ہوگی؟ اسی وقت یہ حکم اگر لکھ دیا جائے تو انصاف سے بعید نہ ہوگا۔ فرعون چونکہ بے تحاشا مسرور اور مغن میں تھا، اسی لیے یہ لکھ کر دے دیا کہ جو غلام اپنے کریم آقا کی مخالفت کرے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑے، اس غلام کی ٹھیک سزا یہ ہے کہ اسے دریائے کلزم میں ڈبو دیا جائے۔ فرعون کے اس حکم کی تعمیل انشاءاللہ آخر میں دکھائی جائے گی کہ کس نے حکم سے کون دریائے کلزم میں ڈوبا۔ فرعون کے اشارے سے قبطیوں پر بارش۔ اب فرعون غار سے نکلا اور پانی سے بھرے ہوئے بادل سر پر لیے ہوئے قوم کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کہہ کر میدان میں دھوم مچا دی اور بارش برسنے لگی۔ یہ عجیب کرشمہ دیکھ کر قبطی لوگ تو فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا کہ بلا شبہ تو ہی ہمارا بڑا رب ہے، اور بنی اسرائیل بڑے بدنصیب ہیں جو تیری خدائی سے انکار کرتے ہیں۔ فرعون کے اشارے کرنے سے بارش شروع ہو گئی اور کئی روز چلتی رہی۔
یہ صورتحال تھی کہ فرعون جہاں اشارہ کرتا وہاں بارش ہوتی اور جہاں اشارہ نہ کرتا وہاں بارش نہ ہوتی۔ قبطی لوگ تو خوب سیراب ہو گئے مگر بنی اسرائیل پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت کے کرشمے ہیں کہ اگر ایک پکا کافر اور خدا کا دشمن جس نے خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا اور گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اس کی دعا کو۔ تو آج کے مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب فرعون جیسے ظالم اور جابر کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو انسان اللہ اور اس کے رسول کا نام لیوا اور دل اور زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کیسے اس کی دعا کو رد فرمائے گا بلکہ ضرور قبول فرمائے گا، بشرط یہ کہ سچے دل اور گریہ زاری سے دعا کی جائے۔ فرعون کے خواب۔ فرعون نے جب اپنی قوم یعنی قبطیوں کو طرح طرح کے عیش و آرام میں رکھا ہوا تھا اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو یکایک ایسے ایک خوفناک خواب دکھائی دیتا ہے کہ مصر کے جنگل میں آگ بھڑک رہی ہے اور پھر وہ مصر میں داخل ہو کر قبطیوں کے گھروں میں گھستی ہے اور ایک ایک قبطی کو جلا کر نکلتی ہے تو بنی اسرائیل کے گھروں میں جا کر اللہ کے حکم سے نہایت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور ایک دن فرعون نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا زمین سے نکلا اور اس کی فرعون کی منہ اس کے تخت کے سالم نگلنا چاہا جس کی خوف زدہ ہو کر وہ خواب ہی میں تخت سے گر پڑا۔ اور ایک دن دیکھا کہ کوئی مبارک صورت والا شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرا ملک پاش پاش کر دے گا اور تجھے ہلاک کر دے گا۔ جب فرعون نے یہ تینوں خوفناک اور پریشان کن خواب دیکھے تو وہ حواس باختہ ہو گیا اور اس نے کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کو طلب کیا۔ جادوگروں کی فرعون سے درخواست۔ چنانچہ 1000 کاہن، 1000 نجومی اور 1000 جادوگر اس کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس کے سامنے فرعون نے اپنے تینوں خواب بیان کیے جسے سن کر تمام ماہرین فن کن حیران اور پریشان ہو گئے اور سب پر خاموشی طاری ہو گئی کیونکہ تعبیر ظاہر تھی۔ بہت دیر کے بعد پرانے ماہرین فن بولے، اے فرعون، چونکہ یہ خواب نہایت عجیب و غریب ہے اسی لیے ہمیں جلدی سے ان کی تعبیر بتانا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہمیں 40 روز تک کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اطمینان سے بیٹھ کر ان کی تعبیر سوچیں۔ ان کی اس درخواست پر فرعون نے 40 دن کی مہلت دے دی۔ یہ 3000 کے 3000 نہایت پریشان میں فرعون کے دربار سے باہر آئے اور سب نے ایک وقت کمبل کے کپڑے پہنے اور جو کی روٹیاں اپنی کاغذ غذا بنائیں تاکہ معاہدہ اور تزکیہ نفس پورے طور پر کرنے کے بعد ان کی خوابوں کی تعبیر پر غور کریں تاکہ درست تعبیر فرعون کو بتا سکیں۔ علاوہ ازیں کہ وہ سب کے سب خاک میں لوٹ پوٹ ہوتے اور شب بیداری کرتے اور دن کو روزہ رکھتے اور اپنے بتوں اور دیوتوں کے سامنے اپنی ناکیں رگڑتے۔ غرض 40 دن تک یہ لوگ نہایت مشکل محنت کرتے رہے تاکہ وہ جنات جو آسمان پر جاتے ہیں کسی طرح ان کی فرما برداری میں آ جائیں اور جو کچھ کلام آج تک کے متعلق آسمان پر ہو رہے ہیں ان سے انہیں آگاہ کریں تاکہ وہ فرعون کے آگے سرخرو ہو جائیں اور مرتبے اور انعام و اکرام کے ساتھ نوازے جائیں۔ آسمانوں کی خبریں۔ اس زمانے میں جنات آسمان پر پہنچ جاتے تھے اور فرشتوں کی سنی ہوئی باتیں دنیا کے کاہنوں اور نجومیوں کو بتلاتے تھے اور پھر یہ نجومی اور کاہن ان باتوں کے ساتھ مزید اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر لوگوں کو بتاتے اور ان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جنات کے آسمان تک جانے اور وہاں فرشتوں کی باتیں سننے کا سلسلہ جاری رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو 3 آسمانوں تک جنات کا جانا بند ہو گیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
تو ساتوں آسمانوں تک جنات کا داخلہ بند ہو گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمانوں کی حفاظت کی ہے مردود شیاطین یعنی جنات سے، اور اگر کوئی چڑھنے کی کوشش کرتا تو اسے شہاب ثاقب یعنی روشن چمکدار شعلہ مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ نیز ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب دنیا سے کہانیت ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ میرے مبعوث ہونے سے جنات کا داخلہ آسمان پر ممنوع ہو گیا ہے۔ خوابوں کی تعبیر۔ بہرحال انہی ایام میں جنات آسمان پر پہنچے تو وہاں فرشتوں کی زبانی خدا پاک کے احکام سنے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا کریں گے جو فرعون اور اس کے ملک کو نیست و نابود کرے گا، اور فلاں تاریخ کو جمعے کی رات انہی سعادت میں وہ اپنے ماں کے رحم مادر میں منتقل ہوگا۔ پس یہ سنتے ہی جنات چلاکش کاہنوں کی طرف دوڑے تاکہ اس غیبی راز سے آگاہ کریں۔ چنانچہ یہ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اب تمہاری محنت کے دن پورے ہو گئے، اور جس بات کے لیے تم بے چین تھے وہ ہم تمہارے لیے آسمان سے لے آئے ہیں، اور انہیں ایک نبی کے پیدا ہونے اور فرعون کی حکومت کے ختم ہونے کی تمام باتیں سنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ یہ سب نجومی خاک جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور فرعون کے دربار میں پہنچے تاکہ اسے ان خوابوں کی تعبیر سے آگاہ کریں۔ فرعون پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ جلدی بیان کرو۔ ان میں سے ایک منتخب جماعت آگے بڑھی اور کہا کہ 40 روز بعد فلاں تاریخ جمعے کی رات کو اتنی ساعت کے بعد قوم بنی اسرائیل میں ایک نبی اپنے ماں کے رحم مادر میں منتقل ہوگا جو تجھے اور تیرے ملک کو نیست و نابود کرے گا۔ یہ بات سنتے ہی فرعون کے ہوش اڑ گئے اور کہا اچھا اب مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر تم اپنے نجم کے زور سے یہ بتا سکو کہ اس نبی کی ماں کون سی ہے تو میں اسے قتل کروا دوں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کی ماں کون سی ہے اور باپ کون سا ہے، ہمیں جو کچھ معلوم تھا ہم نے بتا دیا، آگے ہمیں کچھ خبر نہیں۔ فرعون جنگل میں۔ فرعون نے اسی وقت اپنے وزیر حامان اور دیگر اراکین سے بھی تقدیر کے فیصلے کو روکنے کی اور تدبیر دریافت کی۔ غرضیہ کہ فرعون کے دربار میں یہ مشورہ طے پایا کہ 40ویں رات جس کی صبح کو جمعہ ہوگا اور اس نبی کی رحم مادر میں آنے کی تاریخ ہے، اس رات کو ایسا کرنا چاہیے کہ تمام مردوں اور عورتوں پر پابندی لگا دی جائے اور سخت پہرہ دے دیا جائے۔ چنانچہ اس تدبیر کو بہت سخت پسند کیا اور اسی وقت حکم دیا کہ فلاں تاریخ کو بنی اسرائیل کا ہر ایک مرد اور ہر ایک بچہ ہمارے ساتھ ساری رات جنگل میں گزارے۔ پھر اس نے اپنے حکم اور زیادہ سخت کر دیے، یہاں تک کہ اپنی قوم قبط کو بھی اس میں شامل کر دیا، اور اب حکم عام ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو کوئی بھی مصر میں نہیں ٹھہرے گا اور اپنے گھر میں کوئی نہ ٹھہرے، بلکہ تمام لوگ پوری رات ہمارے ساتھ جنگل میں گزاریں۔ چنانچہ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو وہ مبارک جمعہ تھا تو خود فرعون تمام شہر کے مردوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور تمام شہروں میں کوئی بچہ بھی نہ چھوڑا، اور شہر کے تمام دروازوں پر سنگین پہرہ بٹھا دیا تاکہ کوئی مرد اندر نہ جا سکے۔ نیز تمام نجومیوں اور کاہنوں کو تمام رات اپنی پیشی میں حاضر رہنے اور تمام رات جاگنے کا حکم دیا۔ اب جب کہ پچھلی رات شروع ہو گئی تو یکایک فرعون کا دل گھبرانے لگا اور اپنے وزیر عمران سے کہتا ہے کہ میں ایک ضروری کام سے محل میں چلا جاتا ہوں، تم چونکہ میری امانت دار ہو اور وزیر ہو اس لیے میرے ساتھ چلو۔ پس عمران اور فرعون دونوں شاہی محل میں پہنچ گئے۔ اتفاق سے فرعون کو آج تک یہ معلوم نہ تھا کہ عمران بنی اسرائیل میں سے ہے، بلکہ وہ انہیں قبطی سمجھتا رہا، اسی لیے بے دھڑک اپنے ساتھ لے چلا اور جا کر محل میں سو گیا، اور ادھر حضرت عمران کی بیوی محترمہ کسی بات کو دریافت کرنے کے لیے تشریف لائیں، اور اس طرح فرعون کی تمام پابندیوں اور پہروں کے باوجود
اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی تکمیل کر کے دکھائی اور یہ واضح کر دیا کہ جو تمام بنی نوح کے آدم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جادوگروں کا شور۔ ادھر پچھلی رات ہی نور نبوت منتقل ہوا، ادھر ہزاروں نجومیوں اور کاہنوں نے آسمان سے انوار و برکت اترتے ہوئے دیکھے۔ یہ دیکھ کر شور و غل مچانا شروع کر دیا اور اس زور سے چیخے کہ فرعون کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً جھروکوں میں سے کہا، اے عمران، یہ شور و غل کیسا ہو رہا ہے؟ حضرت عمران نے کہا کہ یہ لوگ چونکہ جنگل میں رات گزار رہے ہیں اس لیے اپنی تفریح کے لیے کچھ کھیل تماشے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر فرعون سو گیا۔ صبح نمودار ہوئی تو نجومیوں اور کاہنوں نے اپنا منہ کالا کیا اور اپنا گریبان چاک کیا اور سروں پر خاک ڈالتے ہوئے فرعون کے دربار میں آئے اور نہایت واویلا کرتے ہوئے کہا کہ اے افسوس اے بادشاہ، رات کا پہلا حصہ بڑی خیریت سے گزرا، لیکن پچھلی رات جب تو ہمارے پاس سے شاہی محل میں آ گیا، اسی وقت وہ بچہ اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے رحم میں آ گیا اور ہم نے بڑا شور مچایا مگر تو نے ایک نہ سنی۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ یہ غضب ہو گیا، خیر اب مزید تدریج کرتا ہوں۔ تقدیر الہی کو روکنے کے لیے فرعونی کوشش۔ جب فرعون اپنی پہلی فرعونی کوشش میں ناکام ہو گیا اور اس کی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی تو فرعون نے دوسری پالیسی اختیار کی اور کوتوال کو بلا کر حکم دیا کہ 1000 پیادہ سپاہی بنی اسرائیل کے محلوں میں مقرر کر دیں اور وہ 1000 دائنہ بھی ان کے ہمراہ کر دیں تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالیں۔ 2 سال تک بنی اسرائیل میں اس طرح کے ظلم ہوتا رہا، اور بعض روایت میں ہے کہ اس نے حکم دیا کہ ایسی ماہر دائیاں بلائی جائیں جنہیں اپنے فن میں مہارت حاصل ہو اور اس کثرت سے بلائی جائیں کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک چھوڑ دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک دائی چھوڑ دی گئی، اور وہ انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی عورت ایسی نہ ہو کہ جس کے متعلق معلومات دفتر میں لکھی نہ ہو، اور آج سے جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہو اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے اور بعد میں اس کے والدین کو دیا جائے۔ چنانچہ یہ فرعونی پالیسی چلتی رہی اور اس میں کمی نہ آئی بلکہ روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں کہ فرعون ملک میں سرکشی کر رہا تھا اور وہ ان کے یعنی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر رہا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ آگے فرمایا بلا شبہ فرعون بڑا ظالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ پس فرعون نے دائیوں کے ذریعے لڑکے حاصل کیے اور انہیں نہایت بے دردی سے ذبح کر ڈالا۔ چنانچہ دائر المعارف میں لکھا ہے کہ ظالم فرعون نے 12000 لڑکے قتل کروائے اور 9000 حمل ضائع کروائے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون کی طرف سے جو دائی آپ کی والدہ ماجدہ پر مامور تھیں، اس نے آپ کو ایک نظر دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے فریفتہ ہو گئی اور اس کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی۔ اسی وقت پیارے فرزند کی والدہ نے کہا کہ تو رنج و غم نہ کر، میں اس نیک بخت بچے کی خبر فرعون کو ہرگز نہ دوں گی، اور جو سپاہی مجھ پر تعینات ہے انہیں بھی کہہ دوں گی کہ لڑکی ہوئی ہے، وہ بھی مری ہوئی، جس کو میں نے زمین میں دبا دیا ہے، مگر اے بی بی شرط یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو خبر نہ کرنا اور ان سے پوشیدہ رکھنا۔ فرعون کے سپاہی بچے کی تلاش میں۔ دائی جب یہ کہہ سن کر گھر سے نکلی تو سپاہیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ دائی نے کہا کہ لڑکی ہوئی ہے، وہ بھی مری ہوئی، اور اس کو میں نے زمین میں دبا دیا ہے، مگر چونکہ وہاں جنگی احکام تھے اس لیے دائی کا صرف زبانی کہہ دینا ناقابل قبول تھا۔ آخر سپاہی مکان کے اندر داخل ہوئے تاکہ لڑکا ہو یا لڑکی اسے فرعون کے دربار میں پیش کریں۔ سپاہیوں کے قدم کی آہٹ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنے پیارے خوبصورت بھائی کو
بے حواس ہو کر جلدی سے آگ کے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ سپاہی آئے اور سب جگہ دیکھ بھال کر دائی کو سچا کہہ کر چلے گئے۔ ادھر آپ کی والدہ ماجدہ فرط غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آنے پر اپنے لخت جگر کے بارے میں پوچھا تو بیٹی نے کہا، میں نے ان کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا تھا۔ تو یہ خبر سن کر ان کے غم میں مزید اضافہ ہوا، مگر یکایک تندور سے آواز آئی کہ اے اماں جان، غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے صرف جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دیا تھا، اسی طرح میرے لیے بھی گل گلزار بنا دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو آگ سے نکالا اور آپ بالکل صحیح سالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ۔ بعض روایت میں ہے کہ جب ماں بیٹی دونوں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھنے کے لیے جلدی سے بدحواس ہو کر تندور کی طرف بڑھے اور جھانک کر دیکھا تو خدا کا کیا عجیب کرشمہ دیکھتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنس ہنس کر اپنے مولا سے باتیں کر رہے ہیں اور آگ گل گلزار ہو رہی ہے۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور بہن نے تندور کو دیکھا تو اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، جسے دیکھ کر وہ دونوں کی دونوں راز و قطار رونے لگیں۔ اتنے میں بھڑکتے ہوئے تندور میں سے ایک ننھی سی آواز آتی ہے کہ پیاری ماں، غم نہ کیجیے، یہ آگ میرے لیے آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے پھول بنا دیا ہے۔ ماں بولی، بیٹا میں آپ کو کیسے نکالوں؟ ارشاد فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر نکالو، یہ آگ اللہ کے حکم سے کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گی۔ یہ سن کر والدہ ماجدہ نے بسم اللہ پڑھ کر آپ کو نکالا اور پھر اپنے پیارے فرزند کی پرورش میں مشغول ہو گئے۔ یہ پہلا معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر فرمایا۔ فرعون کا خوف۔ آپ کے والد حضرت عمران اور والدہ محترم آپ کی پرورش میں مشغول ہو گئے، مگر یہ پرورش انتہائی پوشیدہ تھی، یہاں تک کہ آپ 40 دن کے ہو گئے، مگر دونوں کو ہر وقت یہ اندیشہ رہتا تھا کہ فرعون کے سپاہی آئیں گے اور آپ کی نوری نظر کو لے جائیں گے، مگر فرعون کے ظلم کا بازار گرم تھا اور انہی دونوں فرعون نے ہزارہ بچے قتل کروائے، جسے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نہایت خوف زدہ ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرمایا اور ذات باری تعالیٰ کو اپنے پیارے کلیم اللہ کی یہ پوشیدہ پرورش پسند نہ آئی، چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ کو یہ پیغام دیا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں کو پیغام بھیجا کہ تم فرزند کو اپنا دودھ پلاؤ اور جب تمہیں زیادہ خوف معلوم ہو تو اپنے نور نظر کو بلا خوف و خطر دریا میں ڈال دو اور ذرا بھی غم نہ کرو، اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کھلے خزانے میں تمہارے پاس جلدی پہنچا دیں گے۔ اس پیغام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مطمئن ہو گئیں اور بے فکری سے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا، مگر جب یہ معلوم ہوا کہ آج کل معصوم دودھ پیتے بچے بے انتہائی ذبح کیے جا رہے ہیں تو اسی وقت اس بات کے لیے تیار ہو گئیں کہ فرمان الہی کے مطابق اپنے لخت جگر کو دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ اپنا دل مضبوط کیا اور ایک نجار یعنی بڑھئی کو بلایا اور صندوق 5 بالش لمبا اور 5 بالش چوڑا بنانے کے لیے کہا۔ حضرت عمران کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ میں نے فرعون کے خوف سے اپنا بچہ کے لیے یہ صندوق تجھ سے بنوایا ہے تاکہ اسے میں بند کر کے کسی جگہ بھیج دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والا پہلا شخص۔ نجار یہ سن کر چپکے سے وہاں سے چلا اور سیدھا فرعون کے دربار میں پہنچا اور چاہتا تھا کہ مبارک فرزند کی کیفیت اور حضرت عمران کے تابوت بنوانے کا حال ظاہر کرے۔ ہر چند کوشش کی اور بہت کچھ بکتا رہا مگر کسی کی سمجھ میں اس کی بات نہ آئی اور فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو، یہ کوئی گستاخ ہماری شان میں گستاخی کرنے آیا ہے، اسے کوڑے مار کر باہر نکالو۔ چنانچہ بے انتہا کوڑے کھاتا ہوا وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکلا،
مگر اب بھی باز نہ آیا اور ارادہ کیا کہ فرعون کو اس بچے کا حال لکھ کر بھیج دوں۔ یہ عزم ہی کیا تھا کہ اسی وقت اس کی آنکھ بند ہو گئی اور بالکل اندھا ہو گیا۔ اب تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے اور دل میں یقین کر لیا کہ یہ فرزند در حقیقت وہی نیک بخت فرزند ہے جس کی خبر نجومیوں اور کاہنوں نے دے رکھی ہے، اور جو فرعون اور اس کی حکومت کو نیست و نابود کرے گا، اور جو نبی ہونے والا ہے۔ جب اسے یہ یقین آ گیا تو اس نے فوراً اپنے خیال فاسد سے توبہ کی، پس توبہ کی، اور فوراً اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں کھل گئیں، وہ بینائی لوٹ آئی، اور غائبانہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور قوم قبط اور بنی اسرائیل میں سے سب سے پہلا شخص تھا جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ذات اقدس پر ایمان لایا۔ نجار کی اجرت۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق تیار کروایا اور وہ نجار صندوق لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا، اس خوش نصیب بچے کا ایک مرتبہ دیدار کروا دو، یہی میری اجرت ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اپنی آنکھیں ان کے قدموں میں ملیں اور رخصت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جدائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے صندوق اپنے سامنے رکھا اور اس کی جھریاں وغیرہ خوب بند کیں تاکہ کہیں سے بھی پانی داخل نہ ہو پائے۔ جب وہ تابوت پورے طور پر قابل اطمینان ہو گیا تو اس عظیم ماں نے اپنے ننھے منھے لگتے جگر کو نہلایا دھلایا اور اچھے کپڑے پہنائے اور اپنے حسین و جمیل بچے کو خوشبو میں بسایا اور اللہ کا نام لے کر اس تابوت میں پیشانی کو چوم کر رکھ دیا، اور اس وقت جو ان کی کیفیت تھی وہ ناقابل بیان ہے، بالآخر اپنے اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے خود اپنے سر پر اٹھایا اور دریائے نیل کی طرف روانہ ہو گئیں جو مصر ہی میں بہتا تھا۔ جب کنارے پر پہنچی تو دیکھا کہ ایک بہت خونخوار اژدہا وہاں بیٹھا ہے، جو صاف انسانی زبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے کہتا ہے کہ اے عورت، اگر اس کو دریا میں بہاؤ گی تو میں اس کا ایک لقمہ کر کھا جاؤں گا۔ مگر چونکہ یہ عورت بھی عام نہیں تھی بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ تھیں اور انہیں نہایت سمجھدار اور صالح تھیں، اس لیے سمجھ گئیں کہ ضرور یہ شیطان لعین ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکنا چاہتا ہے، لہٰذا فرمایا کہ تو مجھے بہکانے والا شیطان معلوم ہوتا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ اللہ کے فضل سے غائب ہو گیا۔ پس بسم اللہ کہہ کر وہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا اور اپنی آنکھوں سے سچے موتی بہاتی اور مڑ مڑ کر بار بار صندوق کو دیکھتی ہوئی گھر کو روانہ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے اپنی بیٹی حضرت مریم کو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ دریائے نیل کے کنارے چلتی ہوئی اس تابوت پر نظر رکھنا کہ کہاں جاتا ہے۔ فرعون کی بیٹی کا علاج۔ ادھر فرعون کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو کہ عرصہ دراز سے کور اور جذام کی بیماری میں مبتلا تھی۔ تمام طبیب اور ڈاکٹرز اس کے علاج اور معالجے سے عاجز آ چکے تھے، اور نجومیوں نے فرعون کو یہ خبر سنا رکھی تھی کہ فلاں سال اور فلاں مہینے اور فلاں دن صبح کے وقت دریائے نیل میں سے ایک جاندار چیز برآمد ہوگی جس کے لعاب دہن یعنی منہ کے تھوک سے تیری مریضہ بیٹی صحت یاب ہو جائے گی۔ چنانچہ آج کی رات وہی رات ہے جس کی صبح کو ایک جاندار چیز دریائے نیل سے برآمد ہوگی، اور فرعون بڑے انتظار کے ساتھ اس چیز کے لیے آبی جھروکوں میں منتظر ہے، اور دریائے نیل کے کنارے ہزار ہاں پیدل اور سوار نظر بازیاں کر رہے ہیں اور دوربینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ مسیحا آئے گا اور دختر فرعون کو صحت یاب نصیب ہوگی۔ اتنے میں ایک عظیم الشان درخت بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس نے ایک پیٹھی اوپر اٹھائی ہوئی ہے۔ لوگوں نے چاہا کہ اس کشتیوں کے ذریعے فرعون کے محل کے قریب لائیں، مگر قدرت الہی کا عجیب کرشمہ دیکھتے ہیں کہ وہ درخت صندوق کو لے کر خود ہی خلاف عادت نہایت زور و شور سے پانی کے چڑھاؤ پر چڑھتا ہوا فرعون کے محل کی سمت چلا آ رہا ہے،
اور قریب آ کر اسی جگہ ٹھہر گیا جہاں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ اس عظیم و غریب شے کا پچھلی رات سے انتظار کر رہے ہیں۔ آسیہ فرعون کی بیوی تھی جو یقیناً قوم بنی اسرائیل میں سے تھی اور رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھپھو یعنی حضرت عمران کی بہن تھی۔ سیرت حلبیہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائی تھیں، یہ ان چند خوش نصیب خواتین میں سے ہے کہ جنہیں جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں۔ جب یہ صندوق حضرت آسیہ اور فرعون کے پاس آ کر رک گیا تو حضرت آسیہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس درخت پہ سے تابوت کو آہستہ سے اٹھا لیا اور پھر اسی وقت اسے کھولا۔ اس تابوت کا دروازہ اٹھاتے ہی ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل نومولود بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیاری صورت دیکھ کر تمام دیکھنے والے فریفتہ ہو گئے اور حضرت آسیہ کچھ زیادہ ہی فریفتہ ہو گئیں۔ فرعون کو یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر محبت کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی لاحق ہو گیا ہو سکتا ہے کہ لڑکا وہی لڑکا نہ ہو جس کو نجومیوں نے میرے ملک کی تباہی و بربادی کا باعث مبتلا بتایا تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً اس خیال کا اظہار اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کیا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، اے فرعون، تمہیں ایسا خیال و گمان ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسی پیاری، معصوم، بھولی بھالی صورت جو آنکھوں میں سما کے دل میں بسی کر رہی ہے۔ بھلا یہ تیرے ملک کی تباہی اور تخریب کا باعث بن سکتی ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ فرزند ہماری مسرت اور خوشنودی کا باعث ہوگا، جس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ تیری عرصہ دراز سے جذام اور برص میں بیماری میں مبتلا بیٹی اس مبارک فرزند کے لعاب مبارک سے اللہ کے حکم سے تندرست ہو جائے گی۔ بس اس نعمت سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آغوش میں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقریر سن کر فرعون کو اطمینان ہو گیا اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لعاب اپنی بیٹی کو لگایا۔ اللہ کے حکم سے بیٹی فوراً تندرست ہو کر بیٹھ گئی۔ اب تمام درباریوں پر حیرت کا عالم طاری ہو گیا اور فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت جوش مارنے لگی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا اور حضرت آسیہ سے کہا کہ تجھے اختیار ہے کہ تو اسے اپنا بنا یا اپنی فرزندی میں لے لے، میں تجھے خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش۔ حضرت آسیہ نہایت خوشی خوشی اس نیک صورت بچے کی پرورش میں مصروف ہو گئیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتے، جس کی وجہ سے فرعون اور حضرت آسیہ سخت پریشان ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن چونکہ اس تابوت کو دیکھتی ہوئی جا رہی تھیں اور حتیٰ کہ فرعون کے محل تک جا پہنچی، اور جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تو دربار میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ مجھے ایک ایسی عورت کا پتہ معلوم ہے کہ جس کا دودھ یہ پی لیں گے، اور پھر اپنی والدہ ماجدہ کو یہ خوشخبری سنا دی۔ آپ کی والدہ فرعون کے محل میں تشریف لائیں اور ان کا دودھ خوشی سے نوش فرمایا۔ آپ روزانہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ میں اپنے نور نظر کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کرتیں، اور فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے اجرت کے طور پہ ایک اشرفی یومیہ مقرر کر دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اپنی قدرت کا عجیب کرشمہ دکھایا کہ اپنے پیارے پیغمبر کلیم اللہ کو اپنے دشمن فرعون کے گھر میں اس کی گود میں رکھ کر اس کی نعمتوں اور مال و دولت کی ریل پیل میں پال کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کی مشیت کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ خواتین نے کہا کہ آسیہ اس نیک بخت بچے کا نام تو رکھ لو، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا نام موسیٰ تجویز کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ پانی اور درخت سے ہم کو ملا ہے، اس کی زبان میں
منہ بمعنی لکڑی اور سا میز پانی یا دریا تھا، اس لیے یہ نام رکھا گیا۔ جب وہ 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی والدہ ماجدہ کو سونے سے لدا ہوا خچر، کئی اونٹ اور کئی نفیس اور قیمتی چیزیں دے کر رخصت کیا، اور پھر باقی پرورش حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے خود کی۔ ایک معصوم بچے کا امتحان۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 برس کے ہو گئے تو ایک روز حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی، جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس قدر زور سے کھینچی کہ چند بال بھی ہاتھ میں آ گئے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دوسرے ہاتھ سے منہ پر تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے فرعون لال پیلا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بچے میں عقل کم ہوتی ہے، آپ یقین حاصل کرنے کے لیے اس کا امتحان لے سکتے ہیں۔ امتحان کا یہ طریقہ طے ہوا کہ ایک پلیٹ میں یاقوت اور ہیرے جواہرات اور دوسری پلیٹ میں آگ کے انگارے رکھے جائیں، اور اس کے قریب اس بچے کو بٹھا دو۔ دیکھتے ہیں یہ کس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اگر دانا اور دانشمند ہوگا تو یاقوت اور ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اور اگر نادان ہوا تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ فرعون نے اسی طرح امتحان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ ایک جلتا ہوا انگارہ اٹھا کر آپ نے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں گراں پڑ گئی۔ فرعون نے یہ دیکھ کر قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ قدرت الہی کے کرشمے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے کہ فرعون نے مرغبان کو حکم دیا کہ جنگلی مرغا لے آؤ۔ مرغا لایا گیا، اس نے اپنے دونوں بازو ہلا کر آواز نکالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی۔ فرعون نے دریافت کیا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ مرغا کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے چرواہے کے لڑکے کو دراز مدت تک دولت اور حشمت سے نوازا اور طرح طرح کی نعمتیں دیں، حالانکہ وہ ہر نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ فرعون نے کہا، یہ بات تم نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فصیح زبان سے کہہ تاکہ سب لوگ سن لیں۔ چنانچہ مرغا نے اللہ کے حکم سے یہ بات دہرائی، جس سے فرعون ڈر گیا اور اس مرغ کو ذبح کر ڈالا، مگر اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ گیا۔ ایک دن فرعون کے لیے بھنا ہوا بکرا لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے کھڑا ہو کر دوڑنے لگا، جسے دیکھ کر فرعون تعجب میں پڑ گیا۔ ایک دن فرعون نے اپنے ساتھ تخت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا اور پھر تکبرانہ باتیں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اٹھ کر زور سے فرعون کے تخت پر لات ماری، جس سے تخت بھی ٹوٹ گیا اور فرعون بھی گر گیا اور اس کی ناک بھی زخمی ہو گئی۔ فرعون بی بی آسیہ پر غصہ ہوا تو انہوں نے فرمایا، یہ سب تیری حکمت کی بقا کے واسطے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا آغاز۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 23 برس کے ہوئے تو دریائے نیل کے کنارے وضو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک فرعونیوں میں سے ایک آدمی نے اس حالت میں آپ کو دیکھا اور کہا، یہ اس طرح کی عبادت کس کے لیے کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، آقا کے لیے۔ وہ کہنے لگا، اس طرح کی عبادت اپنے باپ فرعون کے لیے کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھ پر بھی اور تیرے فرعون پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ اس نے کہا، میں اس ماجرے کی اطلاع فرعون کو کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین اس سے دونوں زانوں تک نکل گئی اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ اس نے قسمیں نہ کھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے عمر کے افراد کو اپنے پاس بلاتے اور ان سے محبت کرتے اور انہیں دلاسے دیتے
اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتے اور فرماتے کہ تم اپنے دین پر رہو، فرعون سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے شر سے نجات دے گا۔ قبطی کا قتل۔ ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک روز آپ دوپہر کے آرام کر کے کسی کام سے مصر کے بازار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا قوم قبط میں سے تھا۔ جو شخص بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ پس موسیٰ علیہ السلام جو چونکہ خیر خواہ تھے اور ظالم کو ظلم سے روکنے والے تھے، آگے بڑھے اور قبطی کو ایک گھونسا مارا، مگر یہ گھونسا کسی عام انسان کا نہیں تھا، بلکہ ایک جلیل القدر اور قوی ترین انسان جس کو کئی نبیوں کی طاقت دی گئی تھی، ان کا گھونسا تھا۔ وہ قبطی اس گھونسے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں گر کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ جاں بحق ہو گیا تو نہایت افسوس کیا۔ اس کے بعد آپ نہایت پریشان رہتے تھے کہ مجھ سے ناواقفی میں ایک سے ایک جان چلی گئی، جس پر اللہ تعالیٰ سے آپ نے مغفرت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم اللہ کو معاف فرما دیا۔ تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فعل جان بوجھ کر نہیں تھا، بلکہ ایک اتفاقی امر تھا جو آپ سے سرزد ہوا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکہ مارنے سے وہ قبطی ہلاک ہو گیا تھا۔ قتل کا راز فاش۔ پھر ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیل کا فرد جس نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تھی اور ان کی مدد سے نتیجے میں ایک قبطی قتل ہوا تھا، آج پھر کسی سے لڑ رہا ہے، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہلے کی طرح مدد طلب کی، جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بے راز شخص ہے کہ ہر روز لوگوں سے لڑتا رہتا ہے، یعنی تو گمراہ اور جھگڑالو آدمی ہے کہ ہر ایک آدمی سے جھگڑتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے یہ سمجھا کہ آج میرا نمبر ہے، یعنی آج قبطی کے بجائے شاید میری پٹائی ہوگی اور آج مجھے مار ڈالیں گے، لہٰذا وہ چیخنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا اس قبطی آدمی کی طرح آج مجھے مارو گے؟ قتل کرنے پر بھی کمر بستہ ہو گیا کہ تم لوگوں کو قتل کرو۔ یہ سن کر وہ قبطی سمجھ گیا کہ قبطی کا جو قتل ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی کیا تھا، لہٰذا یہ راز فاش ہو گیا۔ مدین روانگی۔ اس قبطی نے یہ بات بڑے غور سے سنی اور فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس قبطی کے قتل کا حال بیان کر دیا کہ آپ کے فلاں قبطی کا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں کارروائی کی جائے۔ فرعون نے تمام اراکین سلطنت کو جمع کر کے مشورہ کیا، چنانچہ حامان وزیر نے کہا کہ میں تو پہلے ہی سے شبے میں تھا کہ ضرور یہ لڑکا وہی ہے جو تیرے ملک کو تباہ کرے گا، اور کہا کہ اس کو قتل کر کے انتقام میں قتل کر دیا جائے، اور فرعون نے حکم دیا کہ کل موسیٰ علیہ السلام کو اس قتل کیس کے انتقام میں قتل کر دیا جائے۔ جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا، وہاں ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا اور آپ کا خیر خواہ تھا، جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور فرعونی مشورے کی خبر دی، اور اس نے آپ کو مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ آپ راتوں رات مصر سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خیر خواہانہ رائے پر اتفاق کیا اور اسی وقت مصر سے نکلتے ہوئے دعا مانگی کہ اے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عنایت فرما۔ راستے میں ایک چرواہے کو آپ نے اپنی قیمتی پوشاک دی اور اس سے بالوں کا بنا ہوا جبہ اور چادر لے کر اوڑھ لی اور سفر پر روانہ ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر نہیں کیا تھا، آپ آرام کی زندگی چھوڑ کر سفر اختیار کیا، ننگے پاؤں تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی کچھ نہیں تھا۔ مدین کی طرف روانہ ہوئے
جو کہ تقریباً 8 یوم کی مسافت پر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ اس سفر میں 2 شیر آپ کے ہمراہ رہتے تھے جو رات کے وقت درندوں وغیرہ سے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ 8 دن تک گھاس اور پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر خدا سے ہوئی اور انہی کے پاس آپ کا قیام رہا، اور انہوں نے آپ کی اخلاق اور شرافت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی سے شادی کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 70 انبیاء گزشتہ کا عصا یعنی ہاتھ میں لینے کی لکڑیاں تھیں، نیز وہ عصا بھی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے، اور وہ نہایت عجیب و غریب عصا تھا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی ملی کہ یہ عصا کلیم اللہ کو دیا جائے، اور یہ انہی کی امانت ہے۔ 18 سال مدین میں گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عصا لے کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اور فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے۔ اس کے پاس جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست پر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی اور پھر فرمایا کہ یہ نشانیاں یعنی معجزات لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے، اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ فرعون کے دربار میں دین کی دعوت۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ بڑی رکاوٹوں کے بعد فرعون تک رسائی ہوئی، اور جا کر فرعون سے فرمایا کہ ہم دونوں تیرے خدا کی طرف سے رسول اور قاصد بن کر آئے ہیں، اور اے فرعون، ہمیشہ ہمیشہ عیش اور سلامتی اس شخص کے لیے جو میرے راستے کی اتباع کرے، اور اے فرعون، قوم بنی اسرائیل پر ظلم مت کر اور انہیں ہمارے سپرد کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس نشانیاں دے کر بھیجا ہے، اگر تو انہیں جھٹلائے گا تو تجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کا غرور۔ یہ سن کر فرعون نے سر سے پاؤں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا اور کہا، اے موسیٰ، تم وہی ہو نا جو میرے دسترخوان پر پلے اور 30 سال تک میرے پاس رہے، اور پھر میرے احسانات کا یہ بدلہ دیا کہ میری قوم کے ایک قبطی کو مار دیا۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہ تھا وہ قبطی میرے گھوسے سے مر جائے گا، بس وہ موت اتفاقی تھی۔ فرعون سے کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، اور عصے کا بڑا سانپ بننا اور ید بزد کا معجزہ دکھایا، یعنی جب ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوتا، اور اس نے ارادہ کر لیا۔ نیز درباری مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، مگر وزیر حامان نے کہا، اے فرعون، تیری عقل کہاں چلی گئی؟ تجھے پتہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو سیکھ کر آئے ہیں، اور اس جادو کے ذریعے سے وہ اپنے دین پر لانا چاہتا ہے، اور تیرے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، لہٰذا تو ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروا۔ جادوگروں سے مقابلہ۔ دنیا بھر کے تمام ماہرین جادوگر بلوائے گئے۔ جادوگروں نے کہا، اے فرعون، اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا، بے حساب انعامات دوں گا، اور تمہیں اپنا مقرب بھی بناؤں گا۔ چنانچہ وہ مقابلے کا دن عید الاضحیٰ کا دن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن کی صبح اطلاع دی گئی کہ آج تمہارا مقابلہ ہے، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو سارے وقت یکساں تھے، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ یہ مقابلہ دیکھنے کے واسطے کروڑہا انسان جمع ہو گئے۔ فرعون بلند و بالا تخت پر بیٹھ گیا۔ 80,000 جادوگر میدان میں اتر آئے اور فرعون کے قدم چوم کر سامان سحر جمع کرنے لگے۔
جس میں ہزار ہاں بلیاں تھیں، ہزار ہاں زنجیریں، رسیاں، ہزار ہاں برچے اور تلواریں، ہزار ہاں درختوں کی ٹہنیاں اور ڈالیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام سیاہ کمبل کا کرتا پہنے حاضر ہوئے۔ پہلے جادوگروں نے اپنی انگلیوں اور پلکوں کے اشاروں سے سارا میدان خونخوار سانپوں سے بھر دیا، جسے دیکھ کر سب ڈرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مبارک عصا کو زمین میں پٹخ دیا، جو زمین میں گرتے ہی اللہ کے حکم سے ایک خوفناک اور بہت بڑا اژدہا بن گیا، جس نے اپنا اس 80 گز کا منہ کھولا، جس میں کئی گز لمبے دانت نظر آئے اور آنکھیں نہایت تیز شعلے کی طرح۔ سب سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا، پھر ہزاراں سانپوں کو نکل گیا۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر 80,000 جادوگر رب العالمین کے حضور سجدے میں گر گئے اور سب نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے یہ دیکھ کر کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر مسلمان ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو کے فن میں تمہارا استاد ہے اور یہ سب تمہاری ملی بھگت ہے، اور کہا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور کھجوروں کے درختوں پر چڑھا کر پھانسی دوں گا، اور اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا۔ اب اسی وقت ہاتھ پاؤں کٹنے شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زار و قطار رونا اور اللہ کے حضور فریاد کرنا شروع کیا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا اصلی مقام دکھایا کہ ان کی روحیں پرواز کر کے اصلی عرش معلی کے نیچے سرخ قندیل میں جا کر قرار پکڑتی ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ حضرت آسیہ کا ایمان لانا۔ فرعون نے جب بنی اسرائیل پر دوبارہ اپنا ظلم کا بازار گرم کروا دیا اور معصوم بچوں کو قتل کرا دیا، جادوگروں کو قتل کرایا، اور پھر جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لے آئیں تو ان کی تیز چھریوں سے کھال اتار دی گئی اور سینے پر بھرا ہوا آگ کا تشت رکھ دیا گیا اور مختلف ظلم و ستم ڈھائے گئے، تو اللہ کی رحمت کو بھی جوش آنا ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور آپ کی دعا ساتوں آسمان کو چیرتی ہوئی بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے۔ چنانچہ اس وقت اسی روز آسمان پر گہرے سیاہ بادل نمودار ہوئے اور تمام مصر پر چھا گئے، جن سے بالکل اندھیرا ہو گیا، اور 7 دن تک مسلسل طوفان آیا، بارش برستی رہی، مگر خدا کی قدرت کہ اسرائیلیوں کے گھروں پر دھوپ تھی۔ پھر سارے مصر کو ٹڈیوں نے گھیر لیا، پھر چڑیوں اور جوؤں کا عذاب آیا، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، پھر خون کا عذاب آیا۔ اسی طرح عذاب آتے رہے۔ جب بھی عذاب آتا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، معافی مانگتے، عذاب ٹل جاتا، پھر سرکشی کرتے، پھر عذاب آتا۔ فرعون کی قوم پر عذاب مؤخر ہونا۔ قارئین کرام، آپ کو گزشتہ صفحات سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ فرعون کس قدر ظلم و ستم ڈھاتا تھا، حتیٰ کہ اس کے ظلم اور بربریت کی آلودگی سے معصوم بچے بھی محفوظ نہ رہے۔ چنانچہ ہزاراں معصوم بچے اس کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے، لیکن ان تمام مظالم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب فوراً نہ بھیجا، بلکہ کافی حد تک ڈھیل اور مہلت دی۔ عذاب نہ بھیجنے کی ایک وجہ حدیث پاک میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی۔ پیغام الہی آیا کہ اگرچہ اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے تمام مظالم ہمارے پیش نظر ہیں اور بنی اسرائیل کی دعائیں ہمارے عرش کو ہلا رہی ہیں، لیکن اے موسیٰ، یہ بتاؤ کہ ہم کس طرح فرعون پر عذاب نازل کریں، جبکہ روزانہ فرعون وہ اپنے 70 دسترخوان پر 10,000 مسکین بندوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ پس اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک فرعون یہ سخاوت جاری رکھے گی، ہم ہرگز عذاب نازل نہ کریں گے۔
ایک روایت کے مطابق روزانہ 100 اونٹ، 100 گائیں اور 4000 بکریاں ذبح کر کے فرعون غریبوں کو کھلاتا تھا۔ مگر ایک دن حامان نے اسے مشورہ دیا کہ جناب، خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے، اس لیے 70 دسترخوان کے مصارف کم کیے جائیں اور خزانہ بڑھا دیا جائے۔ لہٰذا فرعون نے اس کا مشورے پر عمل کرتے ہوئے سخاوت بند کر دی۔ قبطیوں کی لاشوں کا پانی میں تیرنا۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مناجات کیں اور بددعا کی تو اسی وقت آسمان پر گہرے سیاہ بادل نمودار ہوئے اور تمام مصر پر چھا گئے، جس کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا، اور 7 دن تک ایسی خطرناک طوفانی بارش برسی کہ تمام قبطیوں کے گھر پانی میں ڈوب گئے، ہزارہ جانیں ضائع ہوئیں، اور خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو عبرتناک سزا دی، اور ان کی لاشیں پانی کی سطح پر بہتی ہوئی پھرنے لگیں۔ ٹڈیوں کا بغات کو چٹ کرنا۔ پھر جو باقی ماندہ قبطی تھے، ان پر دوسرے عذابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ شہر مصر میں ٹڈیوں کے غول آ کر کھیتوں اور کھلیانوں پر حملہ آور ہوتے اور آن کے آن میں تمام کھیتوں اور باغات مکمل چٹ کر گئے۔ جوؤں اور چڑیوں کا حملہ آور ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ٹڈیوں کا عذاب ختم ہو گیا تو کچھ عرصے بعد ان کی نافرمانوں پر چڑیوں اور جوؤں کا سخت عذاب نازل ہوا۔ چنانچہ یکایک جوئیں اور چڑییں بارش کی مانند برسیں اور قبطیوں کے بالوں اور پلکوں اور بھووں پر چمٹ گئیں، اور اس شدت سے ان کا خون چوسنا شروع کیا کہ تھوڑی ہی دیر میں قبطی چلا اٹھے، اور یہ کیفیت تھی کہ جب ان کے سامنے پانی یا کھانا آتا تو برتن چڑیوں اور جوؤں سے بھرا ہوا ہوتا۔ مصر پر مینڈکوں کی چڑھائی۔ عذاب کا سلسلہ جاری تھا، مگر قبطی بھی عجیب لوگ تھے کہ جب عذاب آتا تو روتے چلاتے اور دفع عذاب کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی عاجزانہ اپیلیں کرتے، اور آپ علیہ السلام کی دعا سے جب عذاب ٹل جاتا تو پھر اپنی سابقہ روش پر آ جاتے۔ پھر قبطی کیا دیکھتے کہ پورا مصر مینڈکوں کا جہان بن گیا، اور تمام بستر، برتن، دیگیں اور چولہے مینڈکوں سے بھر گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی قبطی پانی پینے کے لیے منہ کھولتا تو کئی مینڈک اس کے منہ میں گھس جاتے۔ ہر چیز میں خون ہی خون۔ اس کے بعد خون کا عذاب آیا، اور اس خونی عذاب کی صورتحال یہ تھی کہ قبطیوں کی مٹکوں اور برتنوں میں ہر طرف تو خون ہوتا اور دوسری طرف پانی ہوتا۔ جب کوئی قبطی بنی اسرائیل کی طرف سے پانی بھر کر پیتا تو وہ پانی قبطی کے منہ کے قریب آ کر خون بن جاتا، حتیٰ کہ قبطیوں کے تمام برتن اور ان کی ایک ایک چیز خون سے لبریز ہو گئی، اور وہ بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ پھر اپنی جان بچانے کے لیے بالآخر درختوں کے پتے چوسنا شروع کیے تو وہ بھی حلق میں جاتے جاتے خون بن جاتے۔ مجبور ہو کر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم پر رحم کرو اور اس خونی عذاب سے نجات دلاؤ۔ اب اگر ہم اپنے وعدے سے پھریں تو خدا ہمیں موت دے دے، اور ضرور ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اور واضح ہو کہ ہر پیغمبر اپنی امت پر ماں باپ سے کئی گنا زیادہ رحیم و کریم ہوتا ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ عذاب ختم ہو گیا۔ مصر سے بنی اسرائیل کی روانگی۔ ان پے در پے عذابات کے بعد فرعون اور ان کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اسلام دی، مگر وہ ایمان نہ لائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مصر سے روانگی کا ارادہ فرمایا۔ چلتے چلتے راستہ بھول گئے اور فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ راستہ ہمارا دیکھا بھالا ہے، پھر کیا وجہ ہے
کہ ہم راستہ بھولتے ہیں۔ اسی وقت ایک ضعیف شخص سے پوچھا تو کہا کہ صحائف اور کتب میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب مصر سے نکلیں تو میرا تابوت اپنے ساتھ لے کر نکلیں۔ اس کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم راستہ بھول رہے ہیں۔ اسی وقت ایسے شخص کی تلاش شروع ہوئی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہو۔ ایک بڑھیا نے کہا کہ اس شرط پر بتاؤں گی کہ اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر لے چلو گے تاکہ میں تا قیامت پیغمبر کی صحبت والی کہلاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی سواری پر بٹھا لیا۔ بڑھیا نے اس جگہ پہنچ کر دریا نیل کی ایک لہر میں قبر کا نشان بتایا۔ اس جگہ سے تابوت نکال کر اور مبارک تابوت کے آتے ہی گمشدہ لشکر کو راستہ صاف نمایاں ہو گیا۔ فرعون کے لشکر کی روانگی۔ ادھر فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ فوراً اس نے حکم دیا کہ جیسے ہی صبح صادق نمودار ہو اور مرغ و چرند پرند بولنے لگیں، اسی وقت لشکر جرار روانہ ہو جائے اور اپنی تمام قوت فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کریں۔ پورا لشکر رات ہی رات میں کمر بستہ ہو گیا اور مرغ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھیں کہ عرش معلیٰ سے ان تمام جانوروں اور پرندوں کے نام یہ حکم صادر ہوا کہ آج صبح جو پرندہ بولے گا وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر مصر کے تمام پرندے اپنے پروں میں منہ دیے خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے ہو تک نہیں کی۔ نہ مرغ بولے نہ سورج نکلا۔ اسی کے انتظار میں ایک عرصہ گزر گیا۔ حامان چلا اٹھا کہ یہ کیا حیرت انگیز موقع ہے کہ نہ صبح ہوتی ہے نہ مرغ بولتے ہیں۔ بالآخر روانگی کا ارادہ کیا اور اپنے لاؤ لشکر کو لے کر چل دیے۔ فرعون 1,00,000 تیر انداز، 1,00,000 نیزہ باز، 70,000 گھوڑے سوار اور 3,000 سپاہیوں کو لے کر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ کی مدد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے دریا کلثوم تک پہنچ گئے، مگر تعجب ہوا کہ کیا ہوا کہ آج ہم تو خشکی کی طرف بھاگ رہے تھے مگر یہ دریا کیسے آ گیا؟ خیر آخرکار پیغمبر خدا تھے، کوئی عام انسان نہیں تھے۔ خدا کی قدرت کہ آج دریا کی چوڑائی 11 میل کی ہو رہی تھی اور اس میں سخت تلاطم ہے اور اس قدر کشتیاں بھی نہیں کہ ایک دفعہ ہی 6,70,000 انسان اس کو پار کر سکیں۔ ابھی حیران و پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ پیچھے سے فرعون کے لشکر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سارے آدمی اسی وقت گھبرائے اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا ہے اور پیچھے ظالم فرعون کا لشکر ہے۔ سب نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دلاسا دیا کہ گھبراؤ مت، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ہمراہ ہے، اور سجدے میں گر گئے۔ اللہ کو آپ کا سجدے میں گرنا پسند آیا اور حکم دیا کہ اپنا عصا کو دریا میں دے مارو۔ لاٹھی کو مارا تو اللہ کی قدرت کی شان دیکھیں کہ لاٹھی کے مارتے ہی اللہ کے حکم سے دریا پھٹ گیا اور پانی کے اندر 12 قبیلوں کے لیے 12 سڑکیں نمودار ہوئیں، اور ہر سڑک دریا کی چوڑائی کے مطابق 11 میل لمبی اور 2 میل چوڑی، اور ان برف کی ماند دیواروں میں اللہ کے حکم سے کھڑکیاں بنا دی گئیں۔ ایک سڑک والا دوسری سڑک والے کو صاف نظر آنے لگا۔ فرعون کی غرق آبی۔ بنی اسرائیل صحیح سالم گزر گئے۔ پیچھا کرتا ہوا سرکش فرعون بھی آ پہنچا، جس کی سرکشی آج عروج پر تھی، اور کہنے لگا کہ تم نے میری قدرت اور میرا اقبال دیکھا کہ کس قدر دریا کلثوم نے مجھے راستہ دیا اور 12 سڑکیں بنا دیں تاکہ دشمنوں کو پکڑ لیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، اور جب تمام فرعونی اور فرعون ان سڑکوں پر چل دیے اور دریا کے عین درمیان میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ برفانی دیواریں
فرعون اور فرعونیوں پر گریں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہوں۔ موت کے وقت فرعون کی توبہ۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی پرچہ دکھایا جس میں فرعون نے لکھا تھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرے اسے بحر کلثوم میں ڈال دینا چاہیے۔ اس کے دیکھتے ہی فرعون نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اور حقیقت میں وہی معبود ہے، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریا کی تہہ سے ایک مٹی کیچڑ اٹھائی اور فرعون کے منہ پر مار کر فرعون کا منہ بند کر دیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ ایمان لانے کا وقت نہیں۔ فرعون کی لاش۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرعون، آج ہم تیری لاش کو پانی میں تیرائیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت بن سکے، کیونکہ اکثر لوگ ہماری عبرتوں سے غافل ہیں، اور قیامت تک کے لیے تیرے جسم کو عبرت گاہ بنائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بے قصور انسانوں پر ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اب تک محفوظ رکھا ہے، اور دریا میں تھوڑی دیر غرق رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو مچھلی نے کھا لیا، اور آج وہ مصر کے عجائب گھر میں ہر شخص کے لیے تماشے گاہ بنی ہوئی ہے۔ قصص القرآن۔